زندہباد یا حسین، زندہباد یا حسین، زندہباد یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام على یعشب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق والشارع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق ومعنت الحق وحقیقت الحق، نقطۃ الدائرۃ التوحید، مبید الشرک، حازم الاحزاب، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل، والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين، والصلاة والسلام على منتخب آل الله بقية الله حجة الله القائم الصاحب العصر والزمان، اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الزخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسأل من، صلوات پڑھیے تاکہ آپ یہ بچے بیٹھا دیں، بچے آپ لوگ بیٹھ جائیں بیٹا، بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں، اس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے، بس سب بات کرتے ہیں۔ بات ہے جیسا یہ تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک ترتیب سے بیٹھ جائے نا تو پھر باقی پیچھے بیٹھے۔ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، صلوات پڑھ دیجیے۔ اگر شجر تن میں گناہوں کا زہر پھیل جائے گا، سن رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں، اگر شجر تن میں، بدن میں گناہوں کا زہر پھیل جائے گا تو اس کا ایک ہی تریاق ہے علی علی کا۔ ایک ہی تریاق، ایک ہی سرکار تریاق ہے، علی علی کرو۔ اور اس لیے بھی انسان کو علی علی کرنا چاہیے۔ میں مومن کے مسلمان کی بات ہی نہیں کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں اس لیے بھی انسان کو علی علی کرتے رہنا چاہیے تاکہ بدنوں میں قید روح وحشت محسوس نہ کرے۔ ہاں، وحشت محسوس ہوتی ہے روح کو، کیونکہ روح ہے امر۔ حضور سے پوچھا کہ سرکار یہ روح کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل نازل ہوا اور رسول سے کہا کہ آپ ان سے کہیے
کہ روح ایک امر ہے اور تم اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتے، تو پتا چلا روح ایک آمر ہے. پھر کہہ رہا ہوں روح ایک آمر ہے. اب اس روح پہ جو حکمران ہوگا نا وہ اولل الامر کہلائے گا. وہ اولل الامر ہوگا جو آمر پہ حکومت کرتا ہے، جسے اللہ نے حاکم بنایا، اللہ نے حاکم بنایا، اللہ نے حاکم بنایا. تم علی کی حاکمیت تسلیم کرو، ہم صبح و شام ورد کریں گے، اللہ نے بنایا، بے شک اس نے بنایا، بغیر شبہ کے بنایا. کیونکہ محمد والے محمد میں ایک ہی کمی ہے، اور وہ ممکن بھی ہے اور لازم بھی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ یہ عبد ہے، وہ معبود ہے. سمجھ رہے نا؟ اس لیے علی اولل الامر ہے. اب کس پہ حاکم ہے؟ روح پہ. جب یہ روح پہ حاکم ہے تو پھر اب کوئی روح زمین چھوڑ کے جا نہیں سکتی جب تک اولل الامر نہ طے کر دے، اور کوئی ادھر سے آ نہیں سکتی جب تک اولل الامر اجازت نہ دے دے. صلوات پڑھ لیجیے. اچھا، سب لوگ تب آتے ہیں جب میں آگے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہوں. بھائی 5 بجے بادشاہ، یہ عرش ہے، یہ فرش نہیں ہے، یہ مجلس ہے حسین. یقین جانیے یہاں نوری اور خاکی کا مٹ جاتا ہے فرق. یہاں حضرت جبریل بھی آ کے بیٹھ جائیں نا تو وہ مومن آل محمد کہلائیں گے. سمجھ رہے؟ تو اس لیے مہربانی کر کے 5 منٹ اگر پہلے آ جاؤ تو ذرا میں بھی لطف لے لوں گا گفتگو کا. مجھے بھی تو عزت دیجیے، مجھے بھی، میں آپ کا مہمان ہوں. آپ کو چاہیے کہ آپ میرے لیے 5 منٹ پہلے آ جائیں. اس لیے میری قدر کیجیے کہ اچھا چلے یہ بتاتا ہوں آپ کو یہ کیوں قدر کرنی ضروری ہے. اچھا، آپ واحد قوم ہیں، فرقہ نہ کہا کریں اپنے آپ کو. ہم کبھی فرقہ تھے نہیں، ہم تو کبھی فرقہ تھے بھی نہیں. ہم ہی تو مسلمان، ہم ہی تو پاکستانی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم فرقہ نہیں ہیں. واحد ہماری قوم ہے جو اپنے علماء کو قبلہ کہتی ہے. اچھا، یہ ہم قبلہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم بغیر سوچے سمجھے تو ہمارا کوئی کام ہے ہی نہیں. مومن کا کیا کام ہے بغیر سوچے سمجھے کچھ کرنا؟ تو جب ہم اپنے علماء کو قبلہ کہتے ہیں تو کبھی آپ نے سوچا کہ یار ہم اپنے، آپ کہیں گے عزت کرنے کے لیے، بھائی وہ تو ٹھیک ہے لیکن قبلہ ہی کیوں کہتے ہیں؟ صاحب کہہ دیجیے. لیکن آپ نے کہا نہیں، ہم قبلہ ہی کہیں گے. کیوں؟ قبلہ سے آپ کا کیا لگاؤ ہے؟ قبلہ سے کیوں لگاؤ ہے؟ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ کعبہ کو. کعبہ کو قبلہ کہتے ہیں نا جی، غلط تو میں نہیں کہہ رہا. تو آپ نے کعبہ کا لقب اپنے علماء کو کیوں دیا؟ اس لیے دیا بھئی یہی تو اعتراض ہے کہ ہم اپنے علماء کو قبلہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں کعبہ کی عظمت ہے اور ہمارے دل میں کعبہ کی محبت ہے، کیونکہ اسی کعبہ سے ہمیں علی ملے تھے. سمجھ رہے نا؟ کیونکہ کعبہ سے علی ملے تھے، لہذا ہم بھی اپنے علماء کو قبلہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے ہمیں علی ملے گا. اور جس قبلہ سے علی نہ ملے وہ بت خانہ تو ضرور ہو سکتا ہے، قبلہ نہیں ہو سکتا. قبلہ تو نہیں ہوتا، کیونکہ علی سے عشق ہے نا ہمیں. تو اس لیے آپ مجھے ممبر کی بے جگہ دیتے ہیں، عزت کرتے ہیں میری، تو 5 منٹ پہلے آ جائے.
میں تو آیا بیٹھا ہوتا ہوں آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتا ہوں، تو آپ 5 منٹ اگر پہلے آ جاتے تو مجھے بھی آسانی ہوگی. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ذکر شروع ہو جاتا ہے پھر آپ آتے ہیں، چہل پہل ہوتی ہے، تو اس سے لیکن مجھے نظر آ رہا نا اوپر سارا، تو پھر وہ اچھی بات ہے. تہذیب اور تمدن بھی کچھ ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور تہذیب و تمدن کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اسلوب بے محمد والے ہوں گے، اور کوئی آج کے شیعہ تھوڑی ہیں، آج کے مومن تھوڑی ہیں، آج کے مدرسے تھوڑی سن رہے ہیں. ہمارے بچے جوانی اسی ماحول میں ہوئے ہیں. تو ذرا مہربانی کر کے، میں بار بار نہیں کہوں گا لیکن آج مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ 5 منٹ پہلے آ جائیں کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تاکہ میں تسلسل سے بات کر سکوں. اب دیکھیں مجھے کتنا رکنا پڑ رہا ہے، کتنا قوم کا وقت ضائع ہوتا ہے اس طرح سے. ایک صلوات پڑھیے. اولی الامر ہے علی، نہ اس سے پوچھے بغیر روح آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے، اور یہ اختیار علی کا اپنا نہیں ہے، اسے اللہ نے دیا ہے. تو اب کوئی گنجائش تو نہیں رہے گی نا، اللہ نے دیا. تو اب اگر کسی کو شکوہ ہے تو وہ اللہ سے کرے کہ آپ نے علی کو یہ اختیار کیوں دیا، لیکن دے دیا. نہ صرف علی کو دیا، علی کے بیٹوں کو بھی دیا. اگر علی کے بیٹوں کے پاس یہ اختیار نہیں تھا تو پھر بہار الانوار میں بلخی والی روایت کیوں موجود ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ زیارت پہ آ رہا تھا اور اس کی بیوی راستے میں مر گئی، اور بلخی امام کے سامنے پہنچ کے کہتا ہے میری بیوی ادھر قافلے میں بیٹھی ہے، بتایا نہیں کہ وہ مر گئی. آپ نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کو لے آؤ. اب وہ شرمندگی سے بتا نہیں رہا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے. لیکن جب بلخی واپس قافلے میں پہنچا، جسے لپیٹ کے رکھ گیا تھا، گیا تو وہ بیوی اٹھ کے بیٹھی ہوئی ہے اور رو رہی ہے. اس نے کہا تو مر گئی تھی، تجھے چھپا کر گیا تھا. اس نے کہا ہاں میں مر گئی تھی، ہاں میں مر گئی تھی. مجھے فرشتے لے جا رہے تھے کہ ایک بادشاہ آیا، مجھے لے کے جا رہے تھے، ایک بادشاہ آیا، اس نے جھڑکی دی فرشتوں کو، کہا تمہیں پتہ نہیں تھا میری زائرہ ہے. انہوں نے کہا سرکار فیصلہ ہو چکا تھا، وقت آ گیا تھا. آپ نے فرمایا اگر وقت آ گیا تو میں امام زمانہ ہوں، میں زمانے کا امام ہوں. اس وقت میرا حکم ہے اس کی روح کو واپس چھوڑاؤ. فرشتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا تم نے اولی الامر کا حکم نہیں سنا، اور روح واپس آ گئی اور وہ زندہ ہو گئی. اب وہ بلخی لے کے چلا، بلخی لے کے گیا، بہار سے پڑھ رہا تھا، بالکل ہاتھوں میں کتاب دیکھ لینا، لے گیا وہاں پر. اس نے جو ہی امام کے سجاد بادشاہ کے چہرہ مبارکہ کی طرف نظر کی، وہ تکبیر کہنے پہ مجبور ہو گئی. کہا تم نے تکبیر کیوں کی؟ کہا یہی بادشاہ تو تھا. ارے یہی تو تھا جو فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ روح کو واپس کرو، یہ میری ظاہرہ ہے، اور میری روح واپس آ گئی، واپس آ گئی. کمال ہے. پھر بھی انہیں اولی الامر نہیں مانو گے کہ یہ روحوں پر قدرت رکھتے ہیں، واپس لے آئے. تو جب قدرت رکھتے ہیں تو اب اگر ہم نے ان سے بیٹا مانگ لیا تو ایسا کیا جرم ہو گیا؟ ان سے شفا مانگ لی تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ ان سے خیریت. یقین جانیے اللہ نے انہیں جتنے اختیارات دیے ہیں وہ ہمیں پتہ بھی نہیں، پتہ بھی نہیں. میں اب ایک رسول کا قول، اس سے پہلے کہ آیت کا ترجمہ کروں، میں حضور کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا، پڑھنا تو میں 3-4 قول چاہتا ہوں. آپ کی خاموشی سے تو شکایت ہی نہیں، مجھے پتہ ہے طبیعتاً آپ خاموش رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل خوش نہیں ہو رہا ہوتا، نہیں، آپ طبیعتاً خاموشی پسند ہیں. اور میرے پاس گونگوں کا علاج ہے علی علی. دیکھا ہو گیا نا کام شروع. سرکار یہی
بسم اللہ۔ شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، سبحان اللہ، اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں۔ ملی نہیں جی، بالکل ایسا۔ ہم کو تو زندگی نے یہی درد دیا ہے، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی ہے، کیا بات ہے جی، حیدری، سبحان اللہ، آپ نے تو مجلس بنا دی، کیا کہنا آپ کا، مولا ہی اجر دے سکتے ہیں آپ کو۔ ہاں، اتنے خوبصورت لفظوں کی بندہ کیا قیمت دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کے پاس تو قیمت ہی آسان ہے کہ صرف علی علی کرنا ہے، باقی بولنا تو میں نے ہے، آپ نے تو قرآن ختم کر، یقین جانے میں ساری رات تقریر کرتا رہوں گا، قرآن ختم نہیں ہوگا، آپ ایک دفعہ علی کہیں گے قرآن ختم، کتنا فرق ہے سرکار، کہ میں ساری رات بولتا رہوں قرآن ختم نہیں ہوگا، آپ ایک دفعہ علی کہیں گے قرآن ختم ہوگا۔ رسول اللہ مسند پہ تشریف فرما ہے اور ارشاد فرمایا، میں تو آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ کب مجھے پڑھاتے ہیں جی، میں تو صرف ابھی اپنے سبق سنا رہا ہوں آپ کو، حدیثیں، کتابیں، ابھی تو آپ نے مجھے نہ پڑھایا ہے نہ میں نے پڑھا، تو میں نے بھی کہا جب میزبان نہیں پڑھانا چاہتا، میزبان نہیں پڑھانا چاہتا تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایسی زور لگاؤں، ٹھیک ہے جیسے اس کو پسند ہے میں ویسے پڑھتا رہوں گا، ہاں جی، میں تو علی علی کر رہا ہوں نا، میں کون سا کسی غیر کا ذکر کر رہا ہوں، تو یہ آپ کے پاس بال ہے، آپ کیسے پڑھاتے ہیں؟ دیکھیں نا آوازیں گونجتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، اللہ یا رسول اللہ، اچھا، اس حدیث سننے سے پہلے ایک اور ہدیہ کر رہا ہوں میں، اور تو سرکار کچھ پیش نہیں کر سکتا، لیکن سرکار کی ایک حدیث آپ کو ضرور جو اپنے نعرے لگوائے اس پہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ سرکار تشریف فرماتے اور سرکار عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ایک چیز بے چین کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سرکار اگر میری زندگی، سرکار عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر میری زندگی اللہ اتنی بڑھا دے کہ سور اسرافیل میں کانوں سے سنوں، اتنی زندگی اللہ میری اگر بڑھا دے کہ میں سور اسرافیل اپنے کانوں سے سنوں، تو میرے مولا و آقا یا رسول اللہ کوئی اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ میں اس کو سن کے مر نہ جاؤں؟ سور اسرافیل جب بجے گا تو مر جائیں گے نا سب، تو کہا میں فنا نہ ہو جاؤں، کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ میں اس کی ہیبت سے بچ جاؤں؟ مسکرا دیے رسول اور مسکرا کے کہنے لگے ہاں اے عبداللہ بن مسعود، ہے ایک طریقہ ہے کہ تم سور اسرافیل کو سنو اور زندہ رہو، بچ جاؤ، اس کی ہیبت تم پر اثر نہ کرے۔ کہا مولا وہ کیا ہے؟ کہا مجھ پہ اور میری آل پر درود پڑھ، تو بچ جائے گا۔ لیکن ساتھ یہ بھی رکھنا خیال، صلوات کو ان کی عظمت میں نہ تصور کرنا۔ امام رضا بادشاہ تخت سے اٹھ کے نیچے اتر رہے تھے کہ مامون رشید نے کہا آپ اپنی مرضی سے دربار میں آتے ہیں، مرضی سے جاتے ہیں، ہاں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ امت آپ پر درود جو پڑھتی ہے۔ سرکار رضا نے ہیبت سے پیچھے مڑ کے دیکھا اور واپس تخت کی طرف پلٹے، کہا کیا کہا مامون تم نے کہ ہماری فضیلت اس لیے کہ ہم پر قوم درود پڑھتی ہے؟ نہیں، یہ ہماری فضیلت نہیں، یہ درود کی فضیلت ہے کہ وہ ہم پہ پڑھا جاتا ہے۔ سمجھ رہا خدا آج آپ دور بیٹھے جائیں، کل تو سامنے بیٹھے تھے، آپ آج دور ہو گئے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو اس لیے یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ ہمارا درود انہیں کوئی عظمت دلا رہا ہے، نہیں، وہ آپ کی بخشش کے لیے ہے، ہاں وہ آپ کی، لیکن درود کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ بھی تھا، تسلیمہ۔ اس کا معنی جانتے ہیں درود کے ساتھ کے بعد کیوں ہے؟
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور یاد ہے نا آپ کو، اور اس میں آخر میں وسلم تسلیما. یہ تسلیمہ پہ کبھی غور کیا؟ آپ کی نظر کبھی ٹکی ہے؟ کبھی دل ٹکا ہے؟ کبھی اسے دیکھا ہے کہ یہ تسلیمہ کیا ہے؟ یعنی تمہارا درود تب قبول ہوگا جب تم غدیر کے سامنے تسلیم کر لو گے کہ جو نبی کہہ رہا ہے اسے تسلیم بھی کرو، تسلیم بھی کرو. اچھا یہ کمال ہے. حدیثیں تو وہ میں نے 2 ہی سنانی تھی، لیکن تمہیداً مجھے بہت آگے بڑھ جانا پڑ رہا ہے. جنت دیکھیے، اللہ نصیب کرے گا، لیکن ابھی تو نہیں نہ دیکھی، اب جو زندگی میں ہوگا نہیں دیکھی. مانی کیوں؟ سرکار نے کہا خدا تمہیں اس کا اجر دے، آپ بول پڑے شکر، جیتے رہے آپ سدا. ہے کاش تم بولتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. لیکن جنت دیکھی نہیں، مانی. کیوں مانی؟ بیٹے نے کہا کیونکہ حضور نے کہا ہے. اچھا قرآن اترتے دیکھا؟ نہیں دیکھا. کیوں مانا؟ رسول نے کہا. اب ماشاءاللہ سب ملتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اللہ نہ کرے کوئی دوزخ دیکھے، اللہ نہ کرے کوئی دوزخ دیکھے، سوائے وہ جسے دیکھنی چاہیے تو نہیں دیکھی. اللہ نہ کرے کوئی دیکھے. مانی کیوں؟ حضور نے کہا. جبریل کو آتے جاتے دیکھا؟ نہیں دیکھا. مانا کیوں؟ رسول نے کہا. قرآن کو اترتے دیکھا؟ نہیں دیکھا. مانا کیوں؟ رسول نے کہا. اچھا اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. مانا کیوں؟ رسول نے کہا. کمال ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہی تھا اللہ. تو آپ نے کہا کہ ہم نے اللہ بھی نہیں دیکھا، لیکن مانا اس لیے کیونکہ رسول نے کہا. بہت اچھی بات ہے. اچھا 2 فرشتے ہر وقت آپ کے کندھوں پہ رہتے ہیں، کرامن کاتبین، ان سے کبھی ملاقات ہوئی؟ اچھا نہیں. مانی کیوں؟ رسول اللہ نے کہا. سبحان اللہ. کندھوں پہ ہیں، کبھی نہیں دیکھے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی. مان اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا. اچھا اب میں فہرست دوبارہ پڑھ رہا ہوں. اچھا چلیے ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے اس کا. شیطان دیکھا؟ نہیں دیکھا. واہ نہیں دیکھا جی. ماننا کیوں؟ رسول نے کہا. اچھا میں کہتا ہوں شیطان پہ ایمان نہ لائیے تو ممکن ہے؟ اتنی اوکھی اوکھی گلا میں کر رہی ہوں. شیطان پر ایمان لانا پڑے گا کیونکہ 80% قرآن شیطان کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے. شیطان کا انکار کرنے کا مطلب ہے 80% قرآن کو چھوڑ دینا. تو یعنی ہم اتنے مجبور ہیں کہ شیطان پر ایمان لانا بھی واجب. اگر نہیں لائیں گے تو کافر، یعنی شیطان پر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو کافر ہو جائیں گے. یہاں پتہ نہیں علی کو چھوڑنے کی کوئی سزا ہی نہیں تھی. کمال ہو گیا. شیطان کو چھوڑنا کفر، حصہ ہے ایمان کا کہ اسے ماننا پڑے گا کہ وہ دشمن خدا اور رسول ہے. تو اب میں فہرست واپس پڑھ رہا ہوں. بھائی جنت نہیں دیکھی، مانی کیونکہ حضور نے کہی. اچھا اب میں یہ آپ سے کہوں خدا نہ خواستہ کہ مت مانو. 1500 سال ہو گیا ہے، دنیا بدل گئی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بہت مناظر طے کر لی ہیں. تو اب چھوڑیے کاہے کا تصور ہے جنت. چھوڑیے جب کسی نے دیکھی نہیں، کسی نے سنی نہیں، کسی نے پائی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. تو پھر آپ چھوڑ دیجئے. چھوڑ دیں گے آپ میرے کہنے پہ؟ نہیں. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ کیونکہ رسول نے کہا ہے. اچھا اب اگر رسول کا کہنا نہ مانا اور جنت کو نہ مانا تو کیا ہوگا؟ بھائی بولیے نا. کافر ہو جائیں گے. اچھا ہم جبریل کا انکار کر سکتے ہیں؟
نہیں کر سکتے کیونکہ رسول نے کہا ہے اور ہم نے دیکھا نہیں. اب اس کا انکار بھی ہے کافر ہو جانا. جہنم کو دیکھا نہیں مانا ہم نے کیونکہ رسول نے کہا. اب اس کا جہنم کا انکار بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر انکار کریں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے. ہم نے کرام الکاتبین کو اپنے کندھوں پر مانا. ہم نے دیکھے نہیں, کبھی ملے نہیں, لیکن ہم مان رہے ہیں کیونکہ رسول نے کہا. اب اگر رسول نے کہا ہے, اب ہم کہیں ہم نہیں مانتے کرام الکاتبین کو, تو کیا ہو جائے گا؟ ہم کافر ہو جائیں گے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم نے دیکھا نہیں, صرف مانا ہے. اور اگر ان اندیکھی چیزوں کا انکار کر دیں تو ہم اسی وقت کافر ہو جائیں گے. تو غدیر میں جس کو اس نے اٹھا کے دکھایا تھا, چل نہیں سکتا اگر علی نہ ہو. خدا نہیں ہوتا اگر مظہر جلی نہ ہو. نہ 4 یار مکمل, نہ 5 تن پورے, نبی کا نور ادھورا اگر علی نہ ہو. تو جسے اٹھا کر دکھایا, یہ ساری چیزیں وہ تھی جنہیں دیکھا نہیں, لیکن اس لیے مانی کیونکہ نبی نے کہا. اور جسے 1.5 لاکھ کے مجمع میں اٹھا کر دکھایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ دیکھ لو یہ تمہارا مولا ہے, یہ کوئی اور علی نہیں, یہ علی. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, یہ علی تمہارا مولا ہے. اسے اچھی طرح تو جسے 1.5 لاکھ کے مجمع میں اٹھا کر دکھایا, اس کے انکار پر کوئی سزا جزا نہیں ہے, بلکہ کہتے ہو کہ اس کے ذکر اور اس کا کلمہ پڑھنے سے کبھی وہ مستحب ہو جاتا ہے, کبھی وہ واجب ہو جاتا ہے, کبھی وہ اوجب ہو جاتا ہے, کبھی وہ سنت ہو جاتا ہے. ارے علی نہ واجب ہے, نہ اوجب ہے, نہ سنت ہے, نہ سنت موقدہ ہے. علی اللہ کا اٹل حکم ہے جو ہر قیمت پہ نافذ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ علی کی ولایت حاکمیت نہیں ہے, خدا کی مرضی ہے. خدا کی مرضی کے آگے سر چکاؤ. اچھا ذرا پیچھے چلو. جب یہ انسان شروع ہوا تھا, آج تک آپ کو اپنی تو سمجھ میں آئی نہیں کہ انسان خود کیا ہے. میں نے تو ابھی منطق اور فلسفہ کو چھیڑا نہیں ہے, کیونکہ مجھے ابھی یقین نہیں, آپ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس سطح ذہن پہ جا کے آپ محمد والے محمد کو سنتے ہیں. کس یقین نہیں, میں ابھی تک جاہل ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس سطح پہ جا کے آپ اپنی ولا اور عشق اور مودت کو ظاہر کرتے ہیں. تو میں آپ کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں, جہاں تک آپ چلیں گے میں بھی چلوں گا. ٹھیک ہے نا, عبادت تو ہو ہی رہی ہے, علی علی ہو ہی رہا ہے. یقین جانیے جس دن اللہ کرے اسی عشرے میں یہ ممکن ہو جائے کہ میں سمجھ سکوں آپ کے دماغوں کو کہ اب کہاں جا کر علی کو سنتے ہیں. بھائی مسئلہ تو حل کر دیا تھا میں نے کہ علی ابو طالب کے بیٹے ہیں, تو اب ایشو کیا رہ گیا؟ اب کوئی دل کی دھڑکن تیز ہونے والا معاملہ رہ گیا؟ کوئی نہیں. الحمدللہ توحید پرست ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے علی کو مانے اور بندہ اللہ کا اقرار نہ کرے؟ سمجھ رہے ہیں نا. لیکن اللہ نے انہیں جو عزتیں دی ہیں وہ تو ریت کا کام ہے نا بیان کرنا. ہاں تو آپ بھی موڈ بنائیے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی تو سنیے, ایک روایت بیان کرنے لگا. اور وہ جو میں رکا کھڑا تھا جہاں پہ, شاید بھول گئے ہو تم, لیکن میں نہیں بھولتا. بڈھا ہو گیا لیکن بھولتا نہیں. فیض ہے مالک کا. تو ذرا پیچھے پلٹو. میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنا تھی. حضور منبر پہ تشریف فرما ہے اور عبادت کی باتیں ہو رہی ہیں, تزکیہ نفس کی باتیں ہو رہی ہیں. اچانک رسول خوش ہوئے اور کہنے لگے, سنو
اے میرے صحابہ، اے مجھ سے فضائل محمد والے محمد سننے والے گروہ، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، سنو۔ سب متوجہ ہوئے، رسول اللہ کو اور کہنے لگے سنو، ذکر علیوں نہیں پاتا۔ سرکار آپ کی مجھے بڑی تقویت ہے، خدا کی قسم، چہرے روشن اور نور سے بھرا ہوا ان کا ہوتا ہے نا جب علی کی بات آتی ہے، خدا کے میں قربان جاؤں ان کے۔ کیا بات ہے، مومن مومن ہوتا۔ اب وہ کہنے لگے ذکر علیوں کی بات ہے۔ میں جب آہستہ ہو جاتا ہوں آپ کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ میں تو اب تک کہیں پہ کہیں پہنچ چکا ہوتا۔ ذکر علیوں کی بات ہے۔ اور پھر اچانک رسول اللہ نے ایک اور جملہ بھی ساتھ کہہ دیا، نحن صفات اللہ، ہم ہی اللہ کی صفتیں ہیں۔ پھر ایک اور پہلو بدلا اور پھر فوراً تیسری حدیث بیان فرمائی، نحن اسماء الحسنی، ہم ہی اللہ کے اسماء ہیں، ہم ہی صفتیں ہیں، ہم ہی اسماء ہیں، اور ذکر علیوں نہیں بات۔ یہ تین حدیثیں اکٹھی فرمائی رسول۔ ایک شخصیت اٹھی، تازہ تازہ اسلام لائے تھے، عربی تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے کہ آپ نے تو کہا تھا اللہ کی عبادت کرنی ہے، آپ نے تو کہا تھا اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی منبر سے آپ کہہ رہے ہیں ذکر علیوں نے عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ سرکار نے تکرار فرمایا 9 مرتبہ ذکر علیوں نے عبادت۔ تکرار حدیثوں میں آتا ہے یہ حدیث، ذکر علیوں نے عبادت، ذکر علیوں نے عبادت۔ 9 مرتبہ کہنے کے بعد رسول نے پھر جلال میں آگے ایک بات کی، کہا صرف ذکر علی ہی عبادت نہیں، سننا بھی عبادت ہے۔ گزارشات پہنچ رہی ہے، کہا صرف ذکر عبادت نہیں ہے، کرنا عبادت نہیں ہے، سننا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ یہ بھی 9 مرتبہ کہا، سننا عبادت ہے، سننا عبادت ہے، سننا عبادت ہے۔ جب رسول اتنا بولتا ہے نا تو ہیبت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ رسول نہیں بول رہا ہوتا۔ ہاں خدا سلامت رکھے آپ کو، سرکار وہ رسول نہیں بول رہا ہوتا، ادھر سے ہو رہا ہوتا، مخلوق سے بات کر رہا ہوتا۔ ذکر علیوں نے بات 9 مرتبہ، سننا عبادت، کرنا عبادت، سوچنا عبادت، علی کی محبت میں سو جانا عبادت، سو جانا عبادت، یعنی عشق میں سوچتے سوچتے علی سے، بادشاہ کی باتیں کرتے کرتے سو جاؤ، سو جاؤ۔ یہی رکو ایک اور پہلو ہے، میں ذرا تمہیں ادھر کا بھی چکر لگوا رہا ہوں، ہاں ذرا ادھر سے بھی اس چوک سے بھی گھوم کے آتے ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، ذرا ادھر بھی تو دیکھے نا اس بازار میں کیا ہو رہا ہے، وہاں ایک اور معاملہ ہے علی کے بارے میں، اور بڑا ہی خوبصورت ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ یقین جانے لوگ علی کے معاملے میں پتہ نہیں کیوں پریشان ہے، حالانکہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، وضاحت کر دی ہے رسول اللہ نے، اور جب رسول نے وضاحت کر دی تو گھبرانا کیا؟ بھائی ہمارے نبی نے کہا کہ وہ مجھ جیسا ہے، سرکار کہا ہے نا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، اور یہ بھی کہا میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، یہ سب کچھ کہا ہے نا۔ تو اب علی کے پاس جو کچھ ہے محمد کا ہے، محمد کے پاس جو کچھ ہے وہ علی کا ہے، یعنی فضائل میں دونوں بھائی لازم و ملزوم ہے، اچھا لفظ دیا، لازم و ملزوم ہے، یعنی جو رسول کی فضیلتیں ہم بیان کرتے ہیں وہ علی کے لیے بھی جائز ہے،
جو علی کے لیے کہتے ہیں وہ رسول کے لیے بھی جائز ہے، کوئی کمی بیشی نہیں۔ تو اب اگر میں کہیں علی کے بارے میں شبہ کا شکار ہو جاؤں تو وہ ولایت علی میں شبہ نہیں، رسالت محمد میں شبہ ہے۔ سمجھ رہے نا سرکار؟ اور محمد کی رسالت میں شبہ کرنے کا مطلب ہے خدا میں شبہ۔ تو پھر مہربانی ہو گئی ہے، پھر سب آیا ہو گیا، پھر ممکن ہی نہیں رہا، ممکن ہی نہیں رہا۔ ایسا معراج پہ ہے رسول نہیں، پہلے آیت، اب آیت کا ترجمہ سن لیجیے تاکہ میں محروم نہ رہ جاؤں کہ آیت کریمہ کا ترجمہ نہیں ہو پایا اور بات آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت اللہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اے رسول، یہ آیت اتری ہے زمین پہ نہیں، حضور جب معراج پہ تھے نا یہ آیت تب اتری، اور تب اتری جب چوتھے آسمان پہ سارے انبیاء رسول کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور سرکار باری باری مصافحہ کرتے ہوئے جب مسند پہ آئے، ممبر پہ آئے، تو یہ آیت اس وقت رسول کے قلم پر اتری، اور اس وقت اتری جب جبریل غلاموں کی طرح کھڑا تھا۔ یعنی وحی میں جبریل لازمی نہیں ہے، جبریل لازمی نہیں ہے سرکار، نہ رسول وحی کے معاملے میں جبریل کے محتاج ہے، وہ سب وہیں کھڑے ہیں، شاہی استقبال ہے، 120 مرتبہ گئے، لیکن اس دفعہ کیونکہ سرکاری نوٹیفیکیشن ہوا تھا تو سرکاری دورہ تھا، ویسے 120 مرتبہ سرکار گئے اللہ سے ملنے، اللہ سے ملنے 120 مرتبہ، اور 119 کا نوٹیفیکیشن نہیں ہے، ایک کا ہے، لیکن وہ سند قول معصومین سے ہے۔ سرکار نبیوں کے سامنے ممبر پہ تشریف فرمائے اور کمال ہے، وہی ہوگی۔ اے رسول وسعل، ان سے سوال کر، سوال کر، من ارسلنا من قبلک من رسلنا، ان سب نبیوں سے سوال کر جو ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے تھے، پہلے بھیجے تھے۔ رسول نے صبر کیا، تفسیر دیکھ لی، جو مرضی تفسیر اٹھا کے دیکھ لی، آج بھی چھوٹ ہے، مقبول صاحب کا، فرمان صاحب کا ترجمہ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لی، اس میں کیا لکھا ہوگا اس آیت کے تحت کہ حضور نے ارشاد فرمایا میں نے نبیوں سے سوال کیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا پوچھا تھا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا تھا ان سے پوچھ تم لوگوں کو رسالتیں کیسے ملی تمہیں؟ بھئی یہ کون سا نعرہ تھا؟ خوش خوش نعرہ لگائے گی، لیکن میں تو آپ کو تکلیف بھی نہیں دے رہا، کہتا بھی نہیں ہوں کہ نعرہ لگائیں، لیکن جب بھی لگائیں قرآن کو ختم کرنے کی عظمت کے ساتھ لگائیں، ایسے خالی والی یہ نعرہ بات نہیں ہے، یہ نعرے میں بھی بات کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ سنیں۔ کہا میں نے پوچھا تمہیں کیسے نبوتیں ملی؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔ سارے نبیوں نے ہاتھ اٹھا کے ایک زبان ہو کے کہا توحید کے اقرار پر، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے پر، یا رسول اللہ تیری نبوت کو آخری اور خاتم سمجھ کر، آخری اور ختم سمجھ کر ہم نے تیرا کلمہ پڑھا محمد رسول اللہ اور تیرے بھائی کی ولایت کی گواہی دی علی ولی اللہ، تب ہم پر وحی اتری۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حدیث اتنی اہم ہے، اتنی مشہور ہے کہ سب کو اس کا علم ہے، کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ کیونکہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن کی آیت کے تحت تفسیر ہے کہ ہم نے 3 گواہیوں پر یہ اللہ نے ہمیں رسالت دی، 3 گواہیوں پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پر،
ہمیں اللہ نے رسالتیں دی جب ہم نے یہ 3 گواہیاں دی تب نبوتیں ملی. پتہ نہیں اب ہم علی کو آگے پیچھے کر کے ثواب کیسے لینا چاہتے ہیں. یہ سمجھ سے باہر ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے. مجھے کوئی غرض نہیں، جو مرضی آپ کریں، میں مکلف نہیں ہوں آپ کا. کیونکہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ قبر میں آپ کو اکیلے جانا ہے. کوئی لٹریچر آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی کلپ، کوئی سی ڈی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. اس لیے آپ کو خود ہی جواب دینے پڑیں گے. اور اب معراج کی اگلی روایت پڑھیں. حضور فرماتے ہیں میں جب، اور یہ قطرۃ من بہار سے سرکار آقا سید احمد مستنبی طرح رحمہ ان کی قطرۃ من بہار ان میں سے دے رہا ہوں. سرکار معراج پہ ہیں اور میرے پاس کیونکہ وقت بھی تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کسی اہم مقام پر آپ سے علیحدگی ہو گئی. سرکار کہہ رہے ہیں کہ میں، دیکھ لیجئے گا قطرۃ من بہار، آیت حدیث معراج کہتے ہیں اس کو. رسول فرماتے ہیں میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا تھا، اپنے رب کے سامنے میں کھڑا تھا کہ میرے پروردگار نے اچانک مجھ سے پوچھا، او میرے محبوب. اللہ کے سامنے سرکار کہنے میں کھڑا تھا، میرے رب نے مجھ سے خطاب کیا اور مجھ سے کہا، او میرے محبوب تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ کمال ہے، اکیلا کھڑا ہے محبوب کے پاس اور وہ کہہ رہا ہے تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ سرکار فرماتے میں نے سر جھکایا اور کہا اے میرے پروردگار میرا رب بہتر جانتا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ ہے، میرا پروردگار بہتر جانتا ہے. چل بات کرو. میرا وقت ہو گیا، اوکے میرا وقت، مجھے تو پتہ نہیں چلتا. بیس منٹ ہے جی، چلیں تسلی ہوگی جی. 20 منٹ ہے، چلیں 20 منٹ تو سنیں. غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے کہ اپنے وقت سے زیادہ ہوتا ہے، دوسروں کو زحمت ہوتی ہے اس طرح سے. رسول فرمایا، دیکھیں نا حدیث سنانی تھی میں نے. سرکار کہتے ہیں میں اپنے رب کے سامنے کھڑا تھا، میرے رب نے کہا اے میرے محبوب تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ میں نے سر کو جھکا کے کہا میرا رب بہتر جانتا ہے. تو مجھ سے پھر اللہ نے خطاب کیا اور مجھ سے کہا نہیں، میں جانتا ہوں میرے محبوب، جانتا ہوں تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے، لیکن میرے سامنے زبان سے اقرار کر. اللہ اکبر. کیا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کے قلب میں کیا ہے، لیکن میرے سامنے اپنی زبان سے اقرار کیجئے. میں نے سر جھکا کے کہا علی ابن ابی طالب. میرے دل میں سب سے زیادہ محبت علی کی ہے. تو میرے رب نے مجھ سے پھر خطاب کیا، کہا اے میرے محبوب تو پھر تو چاہتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان تیسرا ہو؟ کہا میں نے کہا میرے پروردگار اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ علی بھی ہمارے پاس ہو. کہا تو مجھے حکم ہوا زمین کی طرف دیکھ. میں نے زمین کی طرف دیکھا، علی سارے پردے ہٹاتے ہوئے ہمارے درمیان کھڑے تھے، ہمارے درمیان کھڑے تھے، ہمارے درمیان. یہی وہ پردہ تھا جس کے پیچھے سے بول رہا تھا. سمجھ رہے نا؟ اچھا اب یہ حدیث بھی ہم نے سنی، اب ایک اور حدیث سنی. حضور فرماتے ہیں میں ایک جگہ معائنہ کرتے ہوئے پہنچا، اونٹوں کی ایک قطار ہے، اونٹوں کی ایک قطار ہے، ان کے اوپر ایک سنہرے صندوق ہیں اور ان کو بڑے بڑے تالے لگے ہوئے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کمال ہے نا، رسول کی یہ بھی کرم نوازی ہے. شہر علم جبریل سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون، یہ کیا ہے؟
یہ کیا ہے یہ جو جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا سرکار میں تو جب سے ہوں ان اونٹ کی قطاروں کو دیکھ رہا ہوں، جب سے ہوں یہ اونٹوں کی قطاریں میں دیکھ رہا ہوں، یہ ان کے اوپر یہ صندوق ہیں اور یہ اچھا جبریل یہ جا کہاں رہے ہیں؟ سرکار کوئی پتہ نہیں۔ کہا کیوں؟ یہ آ کہاں سے رہے؟ کہا بات سے کوئی پتہ نہیں۔ کہا ایک دفعہ میں نے اللہ سے اجازت لے کر پرواز کی تھی اور اللہ نے مجھے 80,000 پر اور دیے تھے، میں 500 سال نوری اڑا تھا، قطار ختم نہیں ہوئی، قطار ختم نہیں ہوئی، میں اڑتا رہا، قطار ختم۔ میں نے توبہ کی، واپس آ گیا۔ میں نے کہا مالک تیرے راز ہے تو ہی جان۔ کہا اچھا یہ کبھی انہیں روک کے تم نے دیکھا اس میں کیا ہے؟ بس سرکار میری کیا مجال، میں اللہ کی قطار کو روکوں اور پھر اس میں جھانکوں کہ کیا ہے؟ کہا اچھا آج ہم کہہ رہے ہیں انہیں روکو۔ شہنشاہ کا معراج ہے، سخی کا دورہ ہے سرکاری، کہہ رہے ہیں آج ہم کہہ رہے ہیں اسے روکو۔ بس وہ آگے بڑھے، جبریل حکم پا کر قطار روکی، اونٹ رک گئے۔ پتہ نہیں اب وہ اونٹ کیا استارہ ہے، کیا تھا وہاں پہ، اسے روکا، رک گئے۔ کہا جبریل انہیں بٹھاؤ، قطار بیٹھ گئی۔ جبریل اس تالے کو کھولو، بڑے راز کی بات بتانے لگا تمہیں، تمہاری خاموشیوں پہ تو دل نہیں تھا لیکن کیا کروں بخیل نہیں ہوں۔ اس نے کہا سرکار میرے سے یہ تالے کھلتے، میرے کو کنجی نہیں ہے سرکار، میرے پاس کنجی نہیں ہے اس کی، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ کہا اچھا بند تالے میرے اسم سے کھلتے ہیں۔ ہائے 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری صلوات کا بند تالے میرے اسم سے کھلتے ہیں۔ جبریل ہاتھ آگے کر کے ورد کر میرے نام کا۔ جبریل نے تالے کے نیچے ہاتھ کیا اور ورد کیا، یا محمد یا محمد یا محمد۔ تالا کھلنے لگا اور تالا کھل گیا۔ اس پہ معصوم کے سامنے جب یہ حدیث بیان ہوئی تو سرکار نے ارشاد فرمایا اسے صرف عرش تک نہ سمجھو، جو کہتے ہو نا مقدر میرا بند ہو گیا ہے، تالا لگ گیا ہے، زیر آسمان جا کے محمد محمد کا ورد کرو، وہ مقدر ہی نہیں جو کھلے نہیں۔ کیسا راز دے دیا، تالا کھول لے۔ جبریل نے کہا میں نے ورد کیا، تالا کھل گیا۔ سرکار آگے بڑھے، سرکار نے اس صندوق کو کھولا، ایک نور تھا جبریل کہتے ہیں جس کی ہیبت سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھی، جبریل کی آنکھیں اس نور سے بند ہو رہی تھی۔ سرکار آگے بڑھے، سرکار نے اس باکس میں ہاتھ ڈالا صندوق میں اور ایک سنہری کتاب نکالی اور اسے کھولا، اس میں سے ایک نور نکلا۔ سرکار نے اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا، او میرے محبوب آج آپ معراج پہ آئے ہیں، ہم نے آپ کو آیات کبریٰ دکھانے کے لیے بلایا ہے، یہ بھی ایک آیت کبریٰ ہے جسے ہم آپ کو دکھانا چاہتے تھے۔ آپ نے یہ جو کتاب نکالی ہے یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اے میرے محبوب اس کتاب میں نے علی کے وہ فضائل اپنے دست قدرت سے خود لکھے ہیں جو مخلوق نہیں اٹھا سکتی۔ یہ سارے صندوق فضائل علی کی نورانی کتابوں سے مزین ہیں اور یہ سارے فضائل علی میں نے تیری بیٹی زہرا کا مہر قرار دیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو آج کی حد تک کچھ میسج پہنچا آپ کو کہ یہ الہی مرضی ہے، ولایت علی الہی مرضی ہے، اس سے نبی بھی آزاد نہیں ہے، نبی بھی آزاد نہیں ہے، کیونکہ وقت تیزی سے گزر گیا۔
ورنہ چلیے کل یہیں سے بات آگے لے چلیں. لیکن اب یہ ہے کہ آخر حسین بادشاہ نے آپ کے مزاجوں کا پتہ نہیں ہے، فضائل کس حد تک آپ برداشت کرتے ہیں. اسی طرح مسائل کی بھی خبر نہیں کہ آپ کیسا سنتے ہیں. کیسے سننے سے مراد یہ نہیں کہ مسائل میں آپ کے پسند کا بنا لوں گا. کہنے کا مطلب یہ کہ آج آپ کے ہاں کیا پڑھا جاتا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے. پتہ نہیں شاید تیاری کرتا ہے. ہاں دیکھیں یہ اچھا شاہ جی میرے پاس بیٹھے بھی رہے، میری غلطی ہے کہ میں نے پوچھا نہیں، کیونکہ بعد میں پڑھیں گے صاحبان، خدا اللہ سلامت سب کو رکھے، جو وہ آپ سے مسائل میں ضرور پڑھیں گے. کل سے میں بھی مسائل کا حصہ کچھ زیادہ 20 منٹ کر دوں گا، تو ہم ذرا مسائل کی اس رازوں سے بھی واقف ہونے کی کوشش کریں گے. لیکن آج مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ 28 رجب کو حسین نے سفر کی تیاری کی. ٹھیک ہے، 28 سفر کو روانہ ہوئے، 3 شعبان کو حسین مکہ پہنچ گئے. 3 شعبان کو مکہ پہنچ کر حسین بادشاہ وہاں کتنا عرصہ رہے؟ شعبان سارا، رمضان، شوال، ذیقعدہ اور 8 ذی الحج، 4 مہینے کم و بیش 4 مہینے مکہ میں تشریف رکھی مدینہ چھوڑ کر. کبھی آپ نے ان 4 مہینوں کا کھوج لگایا ہے کہ ان 4 مہینوں میں حسین جیسی ہستی مکہ میں بیٹھ کر کیا کرتی رہی؟ کیا کہا وہاں پر؟ کبھی اس قوم نے ڈھونڈنا چاہا؟ باتیں تو بڑی بڑی ہم کرتے ہیں. وقت کا امام تھا حسین اس وقت، آپ نے اس وقت کے امام کو کھوجا. آپ نے 10 محرم کے 10 دن تو یاد ہیں، لیکن کیا یہ بھی کبھی سوچا کہ وہ 4 مہینے جو اللہ کے گھر میں حسین نے گزارے، کیا وہ خیموں میں گزارے؟ کہاں پھر رہے 4 مہینے؟ بنی ہاشم خاندان آدھے سے زیادہ حسین کے ساتھ تھا. علی کی بہویں تھیں، علی کی بیٹیاں تھیں، یہ سب لوگ کہاں ٹھہرے؟ یہ اپنی نانی مالکۃ التجار کے محل میں ٹھہرے. جب تاریخ سے دلچسپی نہیں ہے تو اعتراض پر آیا. اعتراض بڑا شوق ہے آپ کو. یہ کیسی قوم ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے کیسے ہیں؟ یہ انسانیت کیسی ہے کہ بغیر علم کے، بغیر پڑھے، بغیر کچھ کہے ہم جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں؟ نہیں، رکنا چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے یہ کتنی مقدس ہستیاں ہیں جو اللہ کی نمائندگی کرتی ہیں. بھائی بڑی بی بی، اب میری پرابلم یہ ہے کہ میں نام نہیں لیتا، اور آپ کا پرابلم ہے کہ آپ شاید سمجھتے نہیں ہیں. اب میرا مسئلہ ہے کہ میں بڑی بی بی کا نام کیسے لوں؟ رسول کی زوجہ ہیں، پہلی سیدہ طاہرہ کی والدہ ہیں، ملکہ تجار ہیں، ملکہ تجار. جب بڑی بی بی پیدا ہوئی تھی نا، ظاہر ہوئی تھی، نازل ہوئی تھی، ظہور ہوا تھا، جو مرضی کہنا ہے کہو، لیکن سیرت بھی پڑھیے. جب بی بی اس دنیا میں آئی تھی نا تو رسول اللہ نے پہلی مرتبہ اپنی بیٹی کو ہاتھوں پہ اٹھانا چاہا تو بی بی نے بی بی کے چہرے پہ پردہ ڈال دیا اور کہا یا رسول اللہ، پہلی نگاہ ڈالنے سے پہلے جائیے خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر تمام قریشیوں سرداروں کے 13 لاکھ درہم جو انہوں نے میرا قرضہ دینا ہے میری بیٹی کے صدقے میں معاف کرا. سمجھ گئے؟ اس بی بی کا محل تھا. لوگ کہتے ہیں وہ تو اسلام پہ ساری دولت خرچ ہو گئی تھی، یہ غیرت کا رسول ہے، اس نے پیسے ضرور بی بی کے خرچ کیے. بی بی کا گھر نہیں بیچا. اور پھر وہاں اتنا بڑا سردار کون تھا جو بی بی کا محل خریدتا؟ بی بی پہ کسی کا احسان نہیں ہے، یاد رکھیے گا. سیدہ کی والدہ پہ کوئی احسان نہیں ہے کسی کا.
شہزادی 19.5 سال کی تھی تو بہترین تاجر تھی، اور مال اتنا تھا کہ حضرت نفیل انہیں مقرر کیا ہوا تھا ایک کمیٹی بنا کے کہ جو عربی اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنا چاہے اسے پیسے دے کے اس کی بیٹی لے لو اور میرے محل میں لے آؤ۔ تاریخ کو اشتباہ ہوا کہ 4 بیٹیاں تھیں، 400 تھی۔ یہ ایسے نہیں کہہ دیا میں نے، 4 نہیں تھی، 400 تھی، غلط تو نہ کوٹ کیجئے۔ 400 بیٹیاں تھیں سیدہ تھی، جنہیں سب خریدی گئی تھی عرابیوں سے، جو پیسوں کے لالچ میں بیٹی کو قبر کھودتے تھے محل کے پاس آ کے۔ آج بھی وہ قبرستان وہی ہے محل کے قریب جہاں زندہ دفن کرتے تھے بیٹیوں کو، وہاں دفن کرنے آتے تھے، اور بی بی محل کی کھڑکی سے دیکھ کے حضرت نفیل سے کہتی تھی، شریف آدمی تھے اس وقت مکہ کے، اسلام ابھی آیا نہیں، وہی ابھی آئی نہیں، صحابہ ابھی بنے نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، یہ خرید رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں دفن کرنے آتے تھے، پیسے لے لو دے دو، پیسے دے دو لے دو۔ 400 بچیوں کو پال رہی تھی محل میں۔ 19.5 سال حیات مبارکہ تھی اس وقت، بہترین تاجر تھی، بہترین دولت تھی۔ اس کے باوجود محل کے قریب سے بدترین معاشرہ تھا مکے کا، جہاں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی نکاح کا انتظام نہیں تھا، بس جس کی لاٹھی اس کے بھینس۔ تباہ کن صورتحال تھی اللہ کے گھر کے قریب۔ اس وقت بھی عربی بڑے بڑے اوباش بی بی کے محل کے قریب سے اپنی پگڑیاں اتار کے سر کو جھکا کر گھوڑوں سے اتر کر چپ کر کے گزرتے تھے۔ ان کے غلام کہتے تھے تو بڑا سردار ہے، کہتے تھے ہاں سردار ہوں، لیکن اس 4 دیواری کے اندر طاہرہ رہتی ہے۔ اللہ سمجھ لینا، اس گھر کے اندر طاہرہ رہتی ہے، طاہرہ رہتی ہے۔ تو وہ ہم نے نہیں ڈھونڈا، معاف کر دیجئے گا، ہم نے کسی سے بھی نہیں کہا کہ چلو ہم نے نہیں ڈھونڈا تم ہی سنا دو۔ وہ 4 مہینے ہمارے امام کے کدھر گئے؟ میں نے تو 57 سال کی عمر کی بات ہی نہیں کی، میں تو 4 مہینے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ وہ مکہ میں 4 مہینے کیا ہوا؟ اہل بیت بھی ساتھ تھے، عباس بھی تھے، سب تھے، تو کیا ہوا؟ اور آج تک وہ معمہ حل نہیں ہوا کہ بیٹی کو پیچھے کیوں چھوڑ آئے۔ بھئی جب آپ نے جانا نہیں، حجاز عرب کو دیکھنا نہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا ہوا؟ اور منبر سے بتایا نہیں جائے گا تو کیسے علم ہوگا؟ بھئی دیکھیے 28 کو چلے اور 26 یا 27 کو اشتباہ ہے راوی کا کہ یہ 26 تھی یا 27 تھی رجب کی، کہ سرکار حسین نے، بس میں 2 مختصر، بس آپ کے آنسو اور گریہ بلند ہو جائے اور میں چھوڑ دوں منبر۔ کہنے لگے کہ 26 یا 27 کی رات کو حسین بادشاہ نے بنی ہاشم کو کھانے پہ بلایا، دعوت کی بنی ہاشم کی، اور کم از کم 3500 بنی ہاشم کے لوگ اس وقت تھے۔ انہیں اپنی حویلی میں حسین نے کھانے پہ بلایا۔ حسین کے کھانے پر سب لوگ آئے۔ جب کھانے پہ آئے تو حسین بادشاہ نے، میں نے سمیٹ دیا، ایک خطبہ دیا پورا، اس خطبے کو وہ نہیں پڑھنا، بس صرف آپ کو بتانا ہے۔ بادشاہ نے کچھ احکامات دینے شروع کیے، بادشاہ نے کربلا کی بات کی اور احکامات دینا۔ پہلا حکم جاری کیا، اے میرے بھائی محمد حنفیہ، لبیک یا حسین، آپ یہیں رہیں گے، آپ مدینہ میں ہی رہیں گے، آپ کربلا نہیں جائیں گے۔ رونے لگے سرکار محمد حنفیہ، میں نہیں جاؤں گا اپنے بھائی کے ساتھ کربلا میں، میں نہیں جاؤں گا۔ کہا آپ نہیں جائیں گے، آپ کے ذمہ ایک کام ہے۔ مولا کیا کام ہے؟ بنی ہاشم کی تجارت کو دیکھو گے، ان کے نان نفقے کو دیکھو گے، خیرات اور اوقاف اور صدقات کو دیکھو گے، آپ یہی رہیں گے۔ جی مولا، بیٹھ جائے۔ پھر کہاں ہے میری والدہ گرامی عباس کی ماں؟ کہاں ہے زوجہ امیر المومنین شہزادی عباس کی والدہ گرامی کھڑی ہوئی؟ عباس بادشاہ کی والدہ، اب اس کا بھی نام لوں، میری کیا بجاوت، 1000 بار توبہ۔ شہزادی کھڑی ہوئی، ہاں بیٹا بول ماں، دل تو بہت تھا کہ آپ میرے ساتھ چلتی، لیکن میں آپ کو لے جا نہیں سکتا۔ کیوں بیٹا؟ ماں آپ سے حکومت ڈرتی ہے،
ماں آپ سے حکومت ڈرتی ہے، آپ بنی ہاشم کی حفاظت کے لیے رکیے۔ باب حوائج ایسے نہیں کہلاتے، آپ بنی ہاشم کی حفاظت کے لیے رکیے۔ اور پھر کہنے لگے کہاں ہے میری بیٹی فقیحۃ المدینہ، کہاں ہے میری بیٹی فقیحۃ المدینہ، مدینہ کی عالمہ، کہاں ہے میری بیٹی؟ چھوٹی شہزادی اٹھی، جی بابا میری بیٹی تو بھی ساتھ نہیں جائے۔ بابا کیوں نہیں جاؤں؟ بیٹی مسند علم اہل بیت خالی ہو جائے گا، ہم سب جا رہے ہیں، کوئی نہیں ہے، صرف تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ تو اس مسند پہ بیٹھے گی، جو لوگ تیرے پاس مسئلہ پوچھنے آئیں گے تو اہل بیت کا موقف بتائے گی اور تو اس پہ بیٹھے گا۔ یہ وجہ تھی جو تاریخ عرب نے بتائی کہ شہزادی کو وہاں چھوڑا۔ اور ہم جو بیوی کے مسائل پڑھتے ہیں عمدہ ہے، عمدہ البیان ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن کچھ راز ہیں، کچھ راز۔ یہ قافلہ چلا گیا، قافلہ روانہ ہو گیا، آدھی رات کے وقت سفر اختیار کیا گیا، اور عروہ غفاری گرا گوش ہے، یعنی پیدائشی بہرے ہیں، صحابی ہیں بہت بڑے، لیکن سنتے نہیں، کڑکتی ہوئی بجلیاں بھی انہیں سنائی نہیں دیتی۔ یہ تاریخ نے لکھا کہ انہیں سنائی نہیں دیتی۔ وہ اچانک اپنے بستر سے ہڑبڑا کے اٹھے اور اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کون رو رہا ہے؟ یہ کون رو رہا ہے؟ بس تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، سیدہ راضی ہو گئی، کون رو رہا ہے؟ ان کی بیوی نے اٹھ کے کہا غفاری آپ کو تو کچھ سنائی نہیں دے تھا؟ کہا نہیں، کوئی بہت زور زور سے رو رہا ہے، مجھے صاف سنائی دے رہا ہے کوئی بہت زور زور سے رو رہا ہے۔ ان کی زوجہ نے کہا اگر سنائی دے رہا ہے تو پھر سنو، محمد کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہیں اور قبر رسول سے گزر رہی ہیں۔ سن رہے ہیں نا؟ سن رہے ہیں؟ اب اس بی بی نے کربلا کے لیے خط لکھا، اور حسین حجت ہے۔ حسین نے ایک ملک نے آ کے، ایک فرشتے نے آ کے حسین سے کہا مالک وقت کے امام کوئی حکم میرے لائق، کہا جلدی سے بھیس بدل، مدینے پہنچ، میری بیٹی نے میرے نام ایک خط لکھا، اسے فوراً لیا، اور میں جس حالت میں ہوں خط پہنچا۔ اجازت مل گئی، فرشتہ نے ایک روح دھارا، ایک قافلے کا فرد بنا، مدینے پہنچا، بس ایک لمحہ مجھے دے دو۔ مدینے پہنچا، صدائیں دیتا پھر رہا ہے، کسی نے کوئی پیغام بھیجنا ہو میں کوفے جا رہا ہوں۔ شہزادی نے یہ سنا، جلدی سے اپنے حجرے میں گئی، لکھا ہوا خط اٹھایا، لپیٹا، کپڑے میں باندھا، کنیز کو کہا جا یہ جو صدا دے رہا نا اسے کہے میرے بابا حسین اسی طرف گئے ہیں، جہاں انہیں حسین ملے میرا خط دے دے۔ فرشتے نے وہ خط لیا، ماتھے سے لگایا، پرواز کی، حکم تھا جس حالت میں بھی میں ہوں خط مجھے پہنچانا۔ ہجوم تھا حسین پر، ہجوم تھا، دو زانو ہو کے کسی پر جھکا بیٹھا تھا اور اس سے پوچھ رہا تھا تیری برچھی نکال دوں کہ فرشتہ پہنچ گیا۔ فرشتے نے سر جھکا کے کہا مالک میں مداخلت نہ کرتا مقتل میں، لیکن آپ نے امر فرمایا تھا کہ میرا خط جو بھی ہو لے کر آنا اور جس حالت میں میں ہوں مجھے دے دینا۔ مالک آپ کی بیٹی نے یہ خط بھیجا۔ اسی وقت سر سینے سے لگایا اکبر کا، جلدی سے حسین نے گٹھڑی کھولی، خط نکالا، خط نکال کے کہا اکبر سناؤں؟
اکبر کی آنکھیں صاف کی خون سے، بابا سنائیے میری بہن نے کیا لکھا ہے؟ اوپر لکھا ہوا تھا فقیہ من فقیہت المدینہ، مدینہ کی فقیہ کی طرف سے حجت خدا حسین کے نام، اور نیچے پہلا ہی جملہ لکھا تھا مجھے آپ بتائیں گے یا میں اللہ سے پوچھوں میرا اکبر کیسا ہے؟ بس جملے کی برکت اور تبرک ایسا تھا کہ اللہ نے درمیان سے سارے پردے ہٹا دیے. بیٹھی تھی سر جھکا کے کہ پردے ہٹ گئے، دیکھا تو بھائی سینے سے لگائے لہو لہان خط پڑھا جا رہا ہے، اور حسین جواب میں کہہ رہے تھے بیٹی کیا بتاؤں اکبر کس حال میں ہے.